اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قال رب انا، فرمایا رب اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، حال یہ ہے کہ میری بیوی بھانج رہی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میرا حال بھی یہ ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور اقصی مراتب انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، ایسا بڑھاپا جس سے بدن خشک ہو گیا، اور ایسا بڑھاپا کہ اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، عادتاً کوئی دوائی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی حکایت ہے جو اللہ جل شانہ نے پچھلی آیت میں بشارت عطا فرمائی، فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم لڑکے کی ہم بشارت دیتے ہیں، تجھے بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام والا نہیں پیدا کیا، یعنی کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں اس پر بیان ہوا۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار، میرا غلام کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا۔ یہ آپ کی عرض رب کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی، اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فہب لی من لدنک ولییا، مجھے ایک ولی عطا فرما۔ ولی کا عام ہے مفہوم کے اعتبار سے، جو متولی ہو، میرے بعد، میری موت کے بعد دین کا کام چلائے، اور یہ بیٹے کو بھی شامل ہے کہ غیر کو بھی شامل ہے، تو غیر بیٹا تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے آپ کا قائم مقام پیدا کر دیا، اگرچہ اور نسب سے ہے، یہ تعمیم ہے اس میں۔ تو آپ نے عرض کی انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، اسے فہب لی من لدنک ولییا، اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام، ہم ایک لڑکے کے، ایک غلام کی، ایک جوان کی بشارت دیتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ عرض کرتے کہ یا اللہ وہ میرا ہوگا یا غیر کا ہوگا، یہ عرض نہیں کی کہ وہ غلام میرا ہوگا یا میرے غیر کا ہوگا، یہ عرض نہیں کی، ادب بجا لائے اپنا، یعنی عادتاً جو ولد ہوتا ہے وہ وقت ہے نہیں، اپنا یعنی بڑھاپا بیان کیا، اپنی زوجہ کا وہ عقر بیان کیا، تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ میرا
وہ میرا ہوگا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا قال کذالک، یا یہ مطلب ہے کہ پیچھے مطلق غلام آیا تو آپ نے عرض کی کہ استلام چاہا کہ کیسے ہوگا، اس کا بیان نہیں ہے، پیچھے اس کا بیان نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا، بس اتنا ہے کہ ہم بشارت دیتے ہیں ایک جوان کی، ایک غلام کی، لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمیں جوانی کی طرف تحول ہوگا، ہم جوان ہوں گے، کیونکہ عادتاً اولاد جوانی کے عالم میں ہوتی ہے، یا پہلے یہ واقع ہوئے ہیں کہ بڑھاپے سے جوانی آئی ہے، یا اسی حالت میں کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی آنکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک، قال کذالک، اسی طرح یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تصدیق ہے کہ اسی طرح ہوگا جیسے تمہارا حال ہے۔ اسی شیخوخت اور بڑھاپے کی حالت میں وہ غلام ہوگا اور تیرا ہی ہوگا، تیرا غلام ہوگا اور اسی حال میں ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کی میرے پروردگار، انا بمعنی کیفا بھی ہوتا ہے، کیسے ہوگا، کیفیت پوچھتے ہیں۔ غلام تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تو کیفیت پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، آیا اسی طرح ہوگا جیسے حالت اب ہے ہماری، اسی حال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے، یا جوانی لوٹے گی یا کہاں سے ہوگا، انا بمانا مکانیہ بھی ہے، کہاں سے ہوگا، میرا ہوگا یا غیر کا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال کذالک رب انا یکون لی غلام، میرا غلام کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور میں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، یعنی جو حال تمہارا ہے اسی حال میں ہوگا۔ قال ربک، یہ بھی جگہ ہے قال کذالک، یعنی الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، یا یہ قال کذالک قال ربک، تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے۔ قال کذالک قال ربک، پھر یہ فرمایا کہ هو علی حی، وہ کہ میں عطا کروں، اور بڑھاپے کے عالم میں کہ آپ کی عمر 120 سال کو پہنچ چکی تھی، اور بھی اقوال ہیں، اور بیوی کا ذکر پیچھے ہے، وکانت امراتی عاقر، بھانج ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں هو علی حی، یہ میرے اوپر آسان ہے، حی آسان ہے، یعنی آسان اللہ کے اوپر۔ یہ وہاں اکثر کلاموں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ میرے اوپر آسان ہے، تو صاف بھی ہوتا ہے، کوئی مشکل پھر کہا جاتا ہے کہ آسان ہے۔ اللہ پاک تو کوئی شے مشکل نہیں ہے، یہ کنایا ہے اس سے کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں تو اس میرے ارادے کے مطابق مراد ہو جاتی ہے۔ هو علی حی، یہ مجاز ہے اس ارادے سے، جیسے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی شے کا تو فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ هو علی حی وقد خلقتک، یہ دلیل ہے
اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ، اے زکریا میں نے تجھے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، اس غلام کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو کوئی شے نہیں تھا، شے یعنی موجود نہیں تھا، عدم تھا، عدم محض۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہ ہر بندہ پیدا ہونے سے پہلے موجود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ عدم سے وجود عطا فرمائے۔ فرمایا جس طرح تجھے پیدا کیا اور تو پہلے موجود نہیں تھا، اسی طرح میرے اوپر کوئی شاید مشکل نہیں ہے، میں جو ارادہ کروں اسی طرح کرتا ہوں کہ عدم سے وجود دیتا ہوں۔ ذوات، صفات، آثار اور یہ ذاتوں کو یہ طریق ہے، دلیل کا طرز استدلال ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تیری ذات کو، ذات کے ساتھ پھر صفات آئیں اور آثار آئے، تو ذات کو پیدا کرنا کہ کوئی شے نہیں تھی، تو یہ ہے ایک ہے کہ ذات تو موجود ہے لیکن اس کے احوال اور صفات اس میں تحویل ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ هو علیہ حین، یہ میرے اوپر آسان ہے۔ یہ اسی حالت میں ہوگا کہ بڑھاپا ہوگا اور بیوی کی یہی عمر ہوگی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں قال، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کے بعد رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی پیدا فرما، اس کی نشانی ایک علامت۔ اب یہ ہے کہ جب جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا، آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے ولی عطا فرما، اللہ نے فرمایا غلام، بشارت غلام کی۔ آپ نے جواب میں عرض کی اللہ یقول لی غلام، کیسے ہوگا یہ؟ اب یہ آ گیا کہ اسی حال میں ہوگا، پھر آپ علامت پوچھتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا پھر علامت پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی علامت ہو، علامت نشانی ہو، وہ بشارت کی تحقیق کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان اور علامت، تو علامت سے کوئی زیادہ تحقیق تو نہیں ہوگی، بس اللہ نے فرما دیا، خدا کی وحی پہنچ گئی، تو فرمایا رب اجعل لی آیہ۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کرتے ہیں، میرے لیے نشانی عطا فرما تاکہ میں جانوں، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا علوق رحم مادر میں ٹھہرتا ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے، تو آپ اس ابتدا نعمت بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ یحییٰ علیہ السلام بشر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں نشانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تردد ہے یا آپ اس بشارت کی تحقیق طلب کرنا چاہتے ہیں کوئی نشانی دیکھوں، بلکہ نشانی اس لیے ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدا اس نعمت کی ہو تو میں رب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دوں۔ ایک ہوتا ہے خدا کی نعمت جب موجود ہو جاتی ہے، جب حاصل ہو جاتی ہے، عادتاً جب حمل ظاہر ہو جاتا ہے
وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن آپ اس وقت کے ابتدا ہو اس بشارت کی، اس کے وجود کی، اس کے تکون کی، اس کی انشاء کی، کہ ایجاد کی ابتدا ہو، اور یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دوں۔ قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ جل شانہ جب کلام کرتا ہے فرشتوں کے واسطے سے ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے کلام فرماتا ہے، تو کلام میں بشارت، اور بشارت میں سرور ہے، سرور میں بہت لذت ہے، تو آپ اس کلام کی لذت میں آتے ہیں تاکہ کلام چلتی رہے، محب اور محبوب میں کلام چلتی رہے، محب اور محبوب کے درمیان میں کلامیں اس لیے لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایک بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قال، اللہ فرماتا ہے آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کرے گا لوگوں کے ساتھ 3 راتیں 3 دن رات کلام نہیں کرے گا، سویہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا، تیرا بدن ٹھیک ہوگا، تیرے جوارے ٹھیک ہوں گے، زبان ٹھیک ہوگی، کوئی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، جیسے کہ بندہ گونگا ہو گیا یا دورا ہو گیا یا اعضاء شل ہو گئے، فرمایا سویہ، تو اسی طرح درست حالت ہوگی، لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ اب اس سے کہ کلام نہیں کرے گا، کلام نہ کرنا یہ نشانی آیت کیسے ہے؟ یعنی کلام نہیں کر سکے گا، زبان بھی ٹھیک ہے، عقل، جسم، جسمانی سب درست ہے، باوجود اس کے آپ کلام نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ نشانی ہو گئی۔ قال رب، قال آیتک اللہ تکلم الناس، یہ نہیں کہ تو کلام نہیں کرے گا، یہ کوئی خر کی عادت نہیں ہے بندہ خاموش رہے کسی سے کلام نہ کرے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ عادت ہے، لوگ خاموش بھی رہ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ نہ بولے بے بس خاموشی ہے، لیکن یہ نشانی اللہ کی آیت اس وقت ہے کہ فرمایا آیتوں کو اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں کے ساتھ کلام پر قادر نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اعضاء درست ہے، سویًا، یا یہ ثلاث کی صفت ہے، یعنی 3 راتیں برابر۔ اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں وہاں فرمایا ثلاثۃ ایام، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، یہاں فرمایا ثلاث لیال سویہ، یہ قرآن ہے، قرآن مجید، اس کے اندر اتنے راز ہیں، اتنے اسرار ہیں، اگر انسان اکثر شیء جادلہ نہ ہوتا تو قرآن کے اسرار کھلتے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اگر انسان کے سوا کوئی جھگڑالو ہیں چیزیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، کوئی زیرو کوئی شے، تو انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو اگر انسان جھگڑا نہ کرتا تو قرآن مجید کے اسرار کے معارف، اس کی رمزیں اس پر کھلتی، رمزیں کیوں نہیں کھلتی؟
اس لیے نہیں کھولتے کہ جھگڑا کرتا ہے، جدال کرتا ہے. یہ جدال کرے اس پر تو قرآن مجید پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن تو شفا ہے لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہے. یہ فرمایا کہ ایام ہو، ایک یوم کا معنی ہوتا ہے علم نجوم والے یا دوسرے، وہ کہتے ہیں سورج طلوع کرتا ہے تو غروب کرتا ہے، بس یہ یوم ہے. رات کو بیچ نہیں لے آتے رات کو. اور شریعت میں یوم اتم الصیام الی اللیل، وہ ہے دن، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ شرعی دن ہے، یہ شریعت میں دن یہ ہے. اور یہاں یہ فرمایا، وہاں ایام کا ذکر ہے، یہاں لیالین کا ذکر ہے. یہ فرمایا گیا کہ یہ پورے 3 دن تے 3 راتی. اب یہ پورے دن اگر صرف ایام کا ذکر ہوتا وہاں جاتا، بھئی رات کھلی تھی، یا لیل کا ذکر ہوتا ایام کا نہ ہوتا، بھئی رات کی بات ہے دن بھی نہیں ہے. دونوں کا ذکر آیا. اور یہ ہے کہ پہلے اس صورت میں ایام کا ذکر ہے، یہاں لیالی کا. تو فرمایا گیا کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکیہ صورت ہے، سورہ مکیہ، وہ مدنی ہے. اور سورت مکیہ پہلے ہے اور سورت مدنیہ بعد میں ہے. اور جو رات ہوتی ہے یہ دن سے پہلے ہوتی ہے. تو سابق کے لیے سابق ذکر فرمایا اور لاحق کے لیے لاحق ذکر فرمایا. یہ مکہ شریف میں یہ سورت مکیہ ہے. تو ہم جو ہے رات جو ہوتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، یہ رات دن کے تابع ہوتی ہے. تو ہمارے عرف میں بھی اسی طرح ہے، لیالین ثلاث لیالین سبیہ، یا سلاس کے متعلق ہے، سبیہ یعنی مستویات، ترائے راتی تے پورے ترائے، ایام 3 تے راتی 3 پورے. یا سبیین کا معنی اللہ پاک نے سبیین حال بنایا پیچھے کہ اللہ تکلم الناس، تکلمہ کی ضمیر سے حال ہے کہ اس حال میں کہ تو سبی ہوگا. سبی کا معنی درست. تو آپ ذکر کرتے خدا کی نماز پڑھتے، باقی کسی امر میں تو وہ زبان کام کرتی، لیکن لوگوں کے ساتھ کلام پر قادر نہیں ہوتے تھے. یہ ہے معجزہ اور خرق عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بیان فرمایا، یہ نشانی ہے. فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، اب محراب سے باہر نکلے، فخرج علی قومہ، اپنی قوم پر، قوم امت، آپ کی جو امت تھی تو اپنی قوم پر نکلے. من المحراب، محراب کا معنی یہ محراب نہیں ہے جو ہمارے مساجد کے محراب ہیں، یا محراب کا معنی یہاں مسجد ہے ایک معنی، یا وہ مقام ہے آپ کا جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ محراب ہے. یا غرفہ ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے اور نماز پڑھتے، اور قوم آپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. تو آپ محراب سے نکلے. جب نکلے تو قوم انتظار میں تھی، آپ کے عدل مبارک تھی کہ بلاتے تھے کہ آ جاؤ نماز پڑھیں. تو آپ نے
فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، آپ کی حالت یعنی ایسی تھی کہ خرق عادت کے طور پر کہ قوم کے ساتھ کلام نہیں کر سکے، قوم تو انتظار میں تھی اذن ہوگا، آپ نے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، آپ نے اشارہ کیا قوم کی طرف، اشارہ ان سبحوا بکرۃ وعصیلا، بکرۃ وعشیا، قوم کو اشارہ کیا، اشاروں سے سمجھایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، پہلے پہر اور پچھلے پہر، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، بکرا پہلے پہر کو، عشیہ پچھلے پہر کو۔ اور مفسرین کرام نے، چونکہ یہ تفسیر ہے تو تفسیر رائے سے نہیں ہوتی، وہی ہوتی ہے جو پیچھے سے نقل آتی ہے۔ وہ بکرا یہ نماز فجر، نماز فجر لی ہے، اور عشیہ یہ نماز عصر لی ہے، بکرۃ وعشیہ، کہ نماز فجر پڑھو اور نماز عصر۔ ان سبحوا، یا تسبیح عام مراد بھی لی گئی ہے کہ خدا کی تسبیح بیان کرو، یعنی اس کی پاکی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح۔ اور تسبیح مناسبت ماقبل سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی، اور بشارت ایسی کہ خرق عادت ہے، عادتاً اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی اور اللہ جل شانہ نے آپ کو بشارت دی، اور اس حال میں کہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، عادی اسباب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی۔ تو یہ مقام ہے اس کا کہ بندہ جب یہ دیکھتا ہے خدا کی قدرت کے عجائب تو پڑھتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عجز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ قدرت کاملہ کا وہ متصف ہے اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اتنے تک یہ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بشارت سن کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض اور نشانی کا بیان، اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ، یہ جو ندا ہے، اور یہاں کلام مقدر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور نشو و نما پائی، اس میعاد کو پہنچے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو نام کے ساتھ ندا فرمائی۔ اب یہاں سے یحییٰ علیہ السلام کی مناقب اور اوصاف کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی اس جگہ تعریف کا بیان ہے۔ پہلا یہاں 9 صفات ذکر فرمائی ہیں قرآن میں، 9 صفات ایک ہی مقام میں، 9 صفات اور ایک ہی جگہ میں۔ فرمایا یا یحییٰ، یہ بھی صفت ہے کہ آپ کا مخاطب ہونا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خطاب کرے، یہ مخاطب ہونا یہ صفت ہے، یہ آپ کی صفت ہے اور ایک منقبت ہے اور تشریف ہے آپ کی کہ اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ۔ سمجھے نا؟ ایک بندہ آیا، ایک بندہ تھا ملتان کا، مجھے گھنٹی کی تھی، تو اس نے کہا معتزلیوں کا یہ مذہب ہے، سنت کے پاس یہ، تو میں گھنٹی سنتا تھا۔ اب تو میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، رکھنا پسند نہیں کرتا کہ حالات صحیح نہیں رہے، تو وہ کہہ رہا تھا بھی معتزلہ جبریل امین کو فضیلت دیتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معتزلی ایک فرقہ ہے اور بہت ہیں ان علاقوں میں، جیسے شام ہے، ترکی ہے، یا یہ ممالک ہیں، اور یہاں بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا، ان کی عادتیں ہیں، ان کے رویے ہیں۔ معتزلی گمراہ فرقہ ہے، اور ہمارے متکلمین نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلا فرقہ جو اسلام سے نکلا ہے وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ ان کے عقائد ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شاگرد تھا، وہ معتزلیوں کا پہلا بانی اس فرقے کا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعتزلوا عنا، یہ ہم سے جدا ہوئے، اعتزال اختیار کیا۔ اعتزال کا معنی ہے جدا ہو جانا، دور ہو جانا، ہٹ جانا، تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے سے دور ہو گئے، اس سے وہ معتزلہ مشہور ہوئے۔ جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور سب مخلوقات سے افضل ہیں، خیر البریہ، خیر البریہ۔ یہ اپنے عقائد کو یاد رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے افضل ہیں، اور جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الناس ہیں، اکرم الاولین والآخرین ہیں۔ یہ علم کلام میں یہ عقیدہ جب آتا ہے تو اس کے دلائل آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ، یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جبریل کے ہیں۔ میں نے کہا جبریل کے بھی ہوں، ایک قول جبریل کے صفات کا بھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جس میں اور قول ہے ہی نہیں، جیسے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کو شمار کر کتنے صفات ہیں؟ اس میں یا ایھا النبی ندا ہے کہ آپ مخاطب ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کی صفت ہے ایک، اور نبی ایک دوسری صفت ہے، انا ارسلناک یہ تیسری صفت ہے، ارسال رسالت یہ آپ کی صفت ہے، انا ارسلناک مبشرن یہ چوتھی صفت ہے، نذیرا پانچویں صفت ہے، داعیا الی اللہ یہ داعیا الی اللہ یہ چھٹی صفت ہے، داعیا الی اللہ باذنہ یہ باذنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور صفت ہے، یہ ساتھ ملائیں، وسراجا منیرا یہ ابھی بھی بیچ کچھ رہ گئی ہے ایک صفت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تک کہ یا ایھا النبی کون ہو مخاطباً، اور کہ آپ کا یہ کون کہ آپ مخاطب ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے، یہ کون ہے مخاطباً، یہ آپ کی صفت ہے جو اس ندا کے عرب سے منتزع ہو رہی ہے۔ یہ یا ایھا النبی نبی آپ کی صفت ہے دوسری، انا ارسلناک یہ رسالت والی صفت کا بیان ہے، شاہدن یہ چوتھی صفت ہے، شاہدن مبشرا ونذیرا یہ 10 صفات ہیں
یہاں 10 صفات کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ پاک نے آپ کو 10 صفات کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ 10 صفات، تو یہ ذکر ہے یا یحییٰ، یہ منقبت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کیونکہ جب اللہ فرمائے یا یحییٰ تو اس سے آپ مخاطب ہوئے ہیں، خطاب اللہ نے فرمایا ہے، اور آپ کو ایک شان عارض ہوئی ہے، آپ کے ساتھ قائم ہوئی ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب پکڑیں، کتاب کو اخذ کریں، خذ الکتاب بقوہ، قوت کے ساتھ۔ قوت کا معنی یعنی قدرت علی الاخذ نہیں ہے، قوت کا معنی یہاں اور ہے۔ ایک ہے کتاب کو، میں کو کتاب کو پکڑ قوت کے ساتھ، یہ جانی ہوئی چیز ہے کہ بندہ جو شاید پکڑتا ہے قوت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شانیں ہیں، یہ تشریفات ہیں، یہ مناقب ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ تو خذ الکتاب بقوہ، یہ وہ قوت ہے جو اس کو کوشش، اجتہاد، صبر، عمل اور جو تشریفات بنتی ہیں کہ اس کتاب کو پکڑ، یعنی اس کتاب پر تم عمل کر، قوت کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اس کا معال ایک اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ملکہ دے دیا، اس ملکے سے آپ بڑی سہولت کے ساتھ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ ایک ملکہ پہنچ گیا کہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جب اللہ فرمائے تو فیضان خدا کا آپ تک یہ پہنچ گیا کہ آپ کے اندر ایسا ملکہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، جو اس کتاب کے اندر جو مامورات ہیں، منہیات ہیں، ان کا امتثال، کہ آپ اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، اور بڑی سہولت کے ساتھ، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہمیں تو دشواری ہوتی، تو یہ کوئی یعنی عمل ہوتا ہے بڑا مشکل ہو ہمارے سے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کئی پھر کتراتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، وہ ایسے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایسا ملکہ اللہ پاک نے پیدا کر دیا ہے جو اس سے سارے امور صادر ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ، یہ دوسری صفت آ گئی، 9 صفات کا بیان ہے۔ آتیناہ الحکم صبیہ، آتینا عربی لغت کا جاننا بڑا ضروری ہے، صرف بول چالنا عربی لغت کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، اس لیے لغت عربیہ کا جاننا ضروری ہے۔ فرمایا آتینا، ہم نے عطا کیا، آتینا ہو ضمیر یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا الحکم، حکم عطا کیا، حکم عطا کیا۔ صبیہ، صبیہ یہ حال ہے آتیناہ کی ضمیر سے جو ساتھ ظاہر ہے، بارز ہے۔ آتیناہ یہ وہ ضمیر، آتیناہ کا مفعول ہے، مفعول بھی، اور اس سے یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ آتیناہ الحکم صبیہ،
بچپنی میں چھوٹی عمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسے حکم عطا کر دیا. یہ آپ کی منقبت ہے، یہ آپ کی صفت ہے. صفات عالی صفات سے اب حکم کا معنی، اس کے 3 معنی ہیں. ایک حکم کا معنی حکمت ہے. آتیناہ الحکم صبیا، آپ چھوٹے تھے، سبی تھے. سبی کا معنی نابالغ بچہ، اور نابالغ بچہ ہو، چھوٹا ہو عمر کا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرما دی. اب حکمت علم ہے، حکمت تفقہ فی الدین ہے، فہم ہے، فراست ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ، دین کی سمجھ، حقائق جاننے کی سمجھ عطا فرما دی. ایک حکم کا معنی حکمت عطا کی. جیسے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دوسرا حکم کا معنی نبوت، اور تیسرا حکم کا معنی وہ حکم ہے جو حکم کیے جاتے ہیں. کسی کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، یا کسی کے ضرر میں ہوتا ہے، یا کسی کے نفع میں ہوتا ہے. جو 3 معنی ہیں. ایک حکم کا معنی حکم ہے، قاضی صاحب نے حکم دیا، بادشاہ کا حکم ہے. یہ حکم کسی کے اوپر یعنی قول نافذ کرنا، وہ آگے انکار کرے یا راضی ہو گئے، یہ تنفیذ ہے، یہ حکم ہے. اب ان 3 معنی میں سے راجح معنی جو ہے وہ نبوت ہے. راجح معنی نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات کا بیان فرمایا ہے، اور صفات میں سے جو اعلیٰ صفت ہے وہ نبوت ہے. تو صفات کا بیان ہو اور اعلیٰ صفتوں سے جو صفت ہو وہ ترک ہو، ایسا نہیں. اس لیے مفسرین کرام نے راجح قول جو ہے حکم کا معنی نبوت لیا ہے. اللہ آتیناہ الحکم صبیا، آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی. یہ بچپنی کہ اکثر انبیاء علیہ السلام جو مبعوث ہوئے، بعثت ہوئی ہے، اللہ کے علم ازلی میں سارے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بعثت فرمائی ہے، یعنی انہیں مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. بعثت یہ ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے. اور تو اس کی مدت اکثر 40 سال ہے. اور اس سن میں اللہ کے نبی نبوت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے کہ چھوٹا بچہ باتیں کرے تو لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا ہے، اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت اور اس کی یہ چاہا کہ اللہ کے نبی اس عمر میں مبعوث ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات سنیں اور ان کی طرف توجہ دیں. لیکن اللہ پاک مالک ہے اور قادر مطلق ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اکثر کا قول یہی ہے کہ ان کو نبوت اور بعثت بھی ہوئی ہے. یہ چھوٹے بچے تھے، ان کی عمر چھوٹی تھی. جیسے ظاہر آیت سے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیہ، اور حکم ممانا نبوت ہے کہ سبی تھے. سبی زمانہ سبا کا زمانہ چھوٹی عمر، اور اس میں 3 قول ہیں. بعض نے کہا 7 سال کی عمر تھی،
بعض نے کہا 3 سال عمر تھی، بعض نے کہا 2 سال عمر تھی۔ 7 سال، 3 سال، 2 سال، اللہ پاک نے عقل بھی کامل دیا، فہم فراست بھی عطا فرمایا۔ یہ خوارق کے عادات ہیں، معجزات ہیں کہ چھوٹا بچہ، اور اللہ پاک نے اس کو ایسا فہم عطا کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، آگے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، وَحَنَانًا، حنان ٹائم مختصر ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات ہیں۔ حنانًا اس کا عطف ہے صبیًّا کے اوپر، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیًّا، اور فرمایا حکم کے اوپر، اس کا عطف حکم کے اوپر ہے، وَآتَيْنَاهُ حَنَانًا مِن لَدُنَّا۔ میں کوشش کرا طالب علموں کو سمجھانے کے لیے، مطالعہ، تمہارا تو مطالعہ نہیں ہے، پھر کیسا کیا ہوگا جب مطالعہ ہی نہ ہو، تو سبق کی مشکل ہو، مطالعہ کرنا پڑتا ہے پہلے، استاد بھی مطالعہ کرے گا، طالب علم بھی مطالعہ کریں گے، تب جا کے کچھ سمجھ آئے گا، تو کچھ طالب علم کو نہیں آئے گا، پھر تکرار کریں گے۔ اس طرح مزاولت، ممارست کرتے کرتے پھر جا کے کہیں ملکہ پیدا ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں بندہ عالم بنتا ہے۔ لوگ تو نہیں جانتے، ہر بندہ تو نہیں جانتا، لیکن بڑی مشقت ہی نہیں پڑتی ہے۔ حنانن کا عطف ڈالا حکم کے اوپر، اب تمہیں عطف کا پتہ بھی نہیں ہوگا، تو پچھلی کلمات وَآتَيْنَا یہ ساتھ ملے گا، وَآتَيْنَاهُ حَنَانًا مِن لَدُنَّا، یہ اس طرح عطف سے، وہ عطفائے عطف ما قبل کلام کے ساتھ ایک جوڑ جوڑتی ہے اور اتصال دیتی ہے، تب معنی سمجھ آتا ہے۔ اب حنانن یہ عربی ہے، اس کی اصل ہے حنانن، کہ حنان حنین، حنین اصل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جزا، فریاد، صوت، یہ کہتے ہیں حنین الناقۃ، عرب لوگ صوتھا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب اونٹنی اپنے بچے کی طرف مشتاق ہو، تو اس کی طرف میلان کرے، تو وہ دور ہو اور وہ فراق کرتی ہے، تو فراق میں آواز دیتی ہے، اس آواز کو تعبیر کیا عربی میں حنین الناقۃ۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی شریف میں کھجور کے تنا، ایک کھجور کا تنا تھا، منبر شریف بننے سے پہلے کی بات ہے، آپ اس حنین کے اوپر، اس کا نام بن گیا حنانہ، اس کا نام بن گیا حنانہ، استن تھا، استن یعنی ایک ستون تھا، اس پر آپ ہاتھ رکھ کے واز فرماتے تھے اصحاب کرام کو، اور آپ زیادہ دیر قیام فرماتے تھے۔ تو ایک عورت تھی، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ بہت دیر قیام فرماتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے لیے منبر نہ بنایا جائے؟ میرا ایک غلام ہے وہ منبر بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تمہارا دل کرے۔ وہ جنگل میں گئے، وہ جنگل میں گئے اور ایک درخت کاٹا، اس درخت کو اصل الغابہ، جنگل کا نام تھا غابہ، مدینہ شریف میں جنگل کا نام غابہ، اور منبر شریف جو تھا وہ کھگل کا تھا۔ حدیث پاک میں اصل اس کو کہتے ہیں کھگل کو، وہ کھگل کا بنایا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا، اس ستون کے سامنے جب منبر رکھا گیا تو ستون رویا،
ستون کی فریادیں نکلی، ستون دھاڑی مارتا ہے، مسجد میں آواز ہے، صحابہ کرام ستون کی آواز رونے کی سنتے ہیں تو صحابہ کرام بھی روتے ہیں۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، کہ بڑی حدیثیں آئی ہیں اس واقعے میں۔ تو میں نے کہا بھئی متواتر احادیث مبارکہ بہت ہیں، ان میں یہ حدیث متواترات سے ہے۔ استون حنانہ کی آواز، حضرت مولانا روم سے فرماتے ہیں استون حنانہ از ہجر رسول نالا میں زد ہنچو ارباب عقول، کہ یہ تھا تو لکڑی کا، لیکن وہ اس طرح فریاد کر رہا تھا جیسے زندہ بندہ عقل والا فریاد کرتا ہے۔ یہ قصہ ذکر کیا مثنوی میں، پھر فرماتے ہیں کہ تو لکڑی کول تک کم نہ ہو، لکڑی کول کم نہ ہو۔ لکڑی ہجر رسول میں روتی ہے اور پھر فریاد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لاتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے ماں بچے کو سینے سے لگائے اور بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اسی طرح وہ خاموش ہوا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے وہ دفن کیا گیا ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا اور جنت میں اگے گا، یہ حضور کی دعا سے۔ تو حنانہ فریاد، حنانن اس میں یہ معنی آتا ہے کہ وہ حنت الخشبۃ فسمع صوتها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سنی، صحابہ نے آواز سنی۔ یہ حنانن یہ لغت ہے، حنان اسی سے نکلا ہے۔ اب حنانن میں رحمت والا معنی ہوگا، حنان میں عطف والا معنی ہوگا، میلان والا۔ تو اب معنی ہوگا حنانن من لدنا، اے رحمتن عظیمتن کائنتن من لدنا، یعنی وہ ہم نے عطا کیا یحییٰ کو رحمت عطا کی، حنان عطا کیا اور رحمت عطا کی، اور رحمت عظیمہ اور رحمت کی عظمت حنانن کی تنوین سے یہ ذاتی اور پھر اضافی کے فرمان من لدنا من قدس جنابنا، کہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک سے یہ رحمت پہنچی، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اتنے تے اختتام کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ جی کرتا تھا کہ آگے بیان ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔